میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر تو ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسوں کی کشیدگی کے بعد، جو کہ کل بھی موجود تھی، کچھ استحکام اس کشیدگی میں آیا۔ سیاسی استحکام جب آتا ہے تو معیشت کو بہتری نصیب ہوتی ہے، ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے۔ اگر سیاسی استحکام، پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے انا پرستی کو نہیں چھوڑیں گے، سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ ایک جانب اس حد تک کشیدگی ہے کہ جا کر اہم عمارتوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، دوسری جانب اس حد تک انا پرستی ہے کہ ججز کے گھروں کو آگ لگانے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ تو یہ رویہ کس طریقے سے سیاسی استحکام کی جانب جائے گا اور معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ شبیر صاحب، معیشت بہتر کرنے کے لیے، اس میں استحکام لانے کے لیے صرف ڈالر کا اوپر چلے جانا، نیچے چلے جانا، یہ صرف ون آف دا فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ کرپشن آپ کا فیکٹر ہے، اس میں آپ بجلی چوری آپ کا فیکٹر ہے، اس کے علاوہ گیس لیکیج آپ کا فیکٹر ہے۔ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں، میگا پروجیکٹس ہیں، پی ایس ٹی کے جو پروجیکٹ ہیں، ان میں سیاستدان آپ کے کرپشن لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، کک بیک لیتے ہیں۔ ڈالر تو ون آف دا امپیکٹ ہے نا شبیر بھائی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ترکی میں طیب اردوان نے ایک جلسہ کیا 5-6 روز پہلے، اس میں لاکھوں لوگ تھے۔ اس کے مطابق تو وہاں کا لیرا جو ہے وہ تو بالکل ڈاؤن ہو چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ نہیں گیا۔ وہ اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پر خوشحالی ہے، وہاں پر استحکام ہے، وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ٹرو لیڈرشپ ہے، جبکہ اس کے اگینسٹ جو دوسرا کینڈیڈیٹ تھا جس نے ازمیر میں جلسہ کیا، اس کو وہاں پہ انہوں نے ڈنڈے مارے۔ لیکن وہاں پہ عدم استحکام اس لیے نہیں آیا کہ ان کے لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ان کی جو یہ والی جو لیڈرشپ ہے یہ سنسیئر ہے، یہ ٹرو لیڈرشپ ہے، لہٰذا ان کے ہونے سے ہی ہمارے ملک میں استحکام ہے۔ ہمیں اپنی لیڈرشپ کی طرف جانا چاہیے۔ ہمارے لیڈرشپ جو ہے وہ شادیاں کرتے پھرتے ہیں، ہمارے لیڈرشپ کے جو بچے ہیں وہ ٹیلی فون ان کی کالز آتی ہیں، وہ بارگیننگس کر رہے ہوتے ہیں، ججوں کی تقرریوں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے جو سابق چیف منسٹرز ہیں ان کے بچوں کی، بلکہ چیف جسٹس کی جو ساس جو ہے، ان کے جو بہویں ہیں، ان کے جو بیٹیاں ہیں، ان کے جو بچے ہیں، وہ گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے ان کے بیٹے کے نام کی بھی آڈیوز جو ہے وہ لیک ہوئی ہیں جس میں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ جی اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اب کل مولانا فضل الرحمان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا سانس کی سانس چل رہی ہے، تو مولانا فضل الرحمان نے کیسا خوبصورت جواب دیا کہ سانس کی جو سانس ہے وہ کافی دیر تک چلتی رہے گی۔ اب آپ مجھے یہ بتانا کیا یہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کے سسٹم، پاکستان کے نظام پر دبا نہیں ہے کہ آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ خواتین چلا رہی ہیں؟ جی اچھا، لیکن پھر ہم لوگ وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میری ایاز شجاع صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کے سامنے بھی یہ سوال رکھا تھا کہ کیا اب کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسا عہدہ یا کوئی آپ کو ایسا ادارہ نظر آ رہا ہے جو سیاستدان انا پرستی کا شکار ہو چکے ہیں، ان کی انا کو ٹھنڈا کرے، نرم کرے اور پھر ایک ٹیبل پہ بٹھا کے کہے کہ آپس میں بات کر لو؟ کیونکہ عدالت تو بار بار کہہ رہی ہے کہ جی آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں، بیٹھیں اور مذاکرات کریں، آپس میں بات کریں۔ عدالت تو کہہ سکتی ہے، عدالت یہ کہے کہ دو ججز جن پر کرپشن کے الزامات ہیں، جوڈیشری کا کام ہے ان کو کہ جوڈیشل کونسل میں بھیجے، کیوں نہیں بھیجے جا رہے؟ کون کہتی ہے کہ یہ بینچ آپ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں جس میں سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے، تو آپ ان کو الگ کر دیں۔ اب جج نے جو ایک قاضی نے کوئی اپنی مرضی، اس نے پبلک کو بھی تو دیکھنا ہے نا، اس سے یہ بھی دیکھنا کہ میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے جو ججز ہیں ان پر دوسری پارٹی اعتماد نہیں کرتی، لیکن آپ ان ججز کے بغیر آپ فیصلے کرتے نہیں ہیں۔ جسٹس حاکم نثار نے جن ججز کے ساتھ مل کر پاکستان کے سسٹم کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ دوسرے معنوں میں یہ کہا جائے کہ کل کی اور آج کی جو عدالتی ہیئرنگ تھی اس میں عدالت نے جانبداری کا مظاہرہ کیا؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ تو آپ کی جو اسکرینیں ہیں شبیر بھائی یہ تو وہ بتا رہی ہیں۔ آپ کی جو میڈیا ہے، قومی میڈیا ہے، نیشنل میڈیا ہے، وہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے ایک دوست ہیں جرنلسٹ ہیں طاہرہ نے، وہ ایک کالم لکھتے ہیں کہ جو ہے پاکستان کے جو سسٹم ہے وہ ایٹ اسٹیک آ گیا ہے۔ آپ کے اقتدار کی رسا کشی نے، آپ کے اداروں کی میلافائڈی نے پاکستان کو دنیا میں اس قدر بدنام کر دیا۔ نہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی عزت ہے، نہ آپ کی جوڈیشری کی عزت ہے۔ آپ سیاستدانوں کو تو بول دینا، وہ تو چور ڈاکو تو یہ تو وہ ہے نا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ریاست مدینہ کا علم لے کر آئے تھے، ہمیں بھی بہت خوشی تھی کہ کم از کم سسٹم چلے گا، چور ڈاکو سے جان چھوٹے گی، روایتی پارٹیز جو ہیں، کبھی آپ اقتدار میں کبھی میں اقتدار میں، ان سے جان چھوٹے گی۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیا سسٹم